چھٹے امام نے فرمایا یا صاحب الشعر الابیض، اے سفید بال والو، اے وہ کہ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، امامک النار وخلفک الموت، تمہارے سامنے جہنم ہے، تمہارے پیچھے ملک الموت انتظار کر رہا ہے۔ یا صاحب الشعر الابیض امامک النار، تمہارے آگے جہنم ہے، اس کے لیے کچھ انتظام کرنا چاہیے۔ وخلفک الموت، تمہارے پیچھے ملک الموت تمہارا انتظار کر رہا ہے، کب وقت نظر آئے کہ ہم اس کی قبض کر لیں روح کو۔ نہ اس سے مفر ہے نہ اس سے مفر ہے، نہ اس سے فرار ممکن ہے نہ اس سے فرار ممکن ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل آج نکالنا چاہیے، اس کا حل اسی دنیا کے اندر نکالنا ہے، اس کا حل اسی کائنات کے اندر نکالنا ہے کہ جب یہ بال سفید ہو رہا ہے تو یہ سفیدی ہمارے لیے نورانیت ہمیں عطا کرے، ظلمت عطا نہ کرے۔ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے افعال، ہمارے صفات ایسے ہوں کہ بال کی سفیدی کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی نورانی ہونا چاہیے۔ وضو کے لیے جب آپ چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، مستحب ہے کہ یہ دعا کرے کہ اے میرے معبود، جیسے تو نے میرے چہرے کو نورانی بنایا ہے، میرے دل کو بھی نورانی بنا دے۔ ہے نا مستحب دعا؟ وضو نور عطا کرتا ہے۔ جب امام نے فرمایا یا صاحب الشعر الابیض امامک النار وخلفک الموت، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے سامنے جہنم، تمہارے پیچھے ملک الموت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ان کنت شابا، جب تم جوان تھے، کنت ملعبا، تم نے اپنے کھیل کود میں اپنے زمانے کو گزار دیا۔ جب تمہارا بچپنا تھا، تم نے بچپنے کو کھیل کود میں گزار دیا۔ جب تمہاری جوانی آئی تو فسق و فجور میں تم نے اپنا زمانہ گزار دیا، اور جب تمہارا بڑھاپا آیا کنت مرائین، تم ریاکاری میں لگ گئے، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدہ، تسبیح پہ تسبیح، رکوع پہ رکوع۔ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ بچپنے کی عبادت اور ہوتی ہے، جوانی کی عبادت اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں انسان عبادت نہ کرے تو کرے کیا؟ لیکن فلسفہ-اے-عبادت یہ تو نہ تھا کہ بچپنا ہدر کر دیا، جوانی بیکار کر دی، بڑھاپا جو خود ایک بیکاری کی علامت ہے اس کو عبادت میں لگا دیا تاکہ دنیا دیکھے کتنا مومن ہے، کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ خدا کی قسم یہ باتیں بہت کڑوی ہیں، اور اگر یہ میری بات ہوتی تو میں قطعاً شاید نہ کہہ پاتا، لیکن امام کے جملے ہیں، امام کے جملے ہیں کہ جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو، جب تمہاری ضعیفی آ جاتی ہے، تم ریاکاری میں لگ جاتے ہو۔ ریاکاری اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عبادت تھی تو بچپنے میں بھی تو تھی، اگر عبادت تھی تو جوانی میں بھی تھی، تم نے اس وقت کیوں نہ کیا؟ تم نے جوانی میں کیوں نہ کیا؟ یہ بڑھاپے ہی میں کیوں یاد آ رہی ہے؟ اسی لیے نا، تاکہ جنازے میں کثرت ہو لوگوں کی، تاکہ جنازے میں لوگ آنے میں کوتاہی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ بے نمازی تھا ہم جائے کیسے، روزے دار نہیں تھا جائے کیسے، لوگ تکلف نہ کرے بے تکلف آ جائے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ نماز شب ہے تو آستین نیچے جاتی ہی نہیں جب تک کہ دو چار پوچھ نہ لے کہ آپ کی آستین چڑھی ہوئی کیوں ہے، اور یہ بتا نہ دیں کہ نماز شب کے لیے اٹھے تھے، وضو کیا تھا، آستین کو نیچے کرنا بھول گئے تھے۔ جب ریاکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
نمازیں پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن صحیح نماز، عبادت والی نماز، اللہ والی نماز، رسول والی نماز، علی والی نماز، حسن والی نماز، حسین والی نماز، اللہ اسے چاہتا ہے۔ لہذا نماز پڑھنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بوڑھے بیچارے کسی بنا پر نہیں پڑھ پائے تھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ قدم چھوڑ دیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن درس لینا چاہیے، آنے والی امتوں کو درس لینا چاہیے، ان بزرگوں کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی، تم سے نہ ہو، یہ غلطی ہم سے ہو گئی، اے بچوں تم سے نہ ہو، 7 برس کے ہو جاؤ تو سختی کرو ان کے اوپر کی نماز پڑھو، تاکہ جب وہ 15 برس سے ہو جائے تم اگر انہیں منع بھی کرنا چاہو تو نہ روکے ہو۔ عادت جب انسان کی پڑ جاتی ہے تو رکتی نہیں ہے، چھوٹتی نہیں ہے، لہذا امام نے توجہ دلائی ہے۔ اور مولانا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے، حدیث ہے کہ مولا کوفے میں گئے، بازار میں گئے اور دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ خرید رہے ہیں، کچھ لوگ بیچ رہے ہیں، کچھ لوگ خرید رہے ہیں، کچھ لوگ بیچ رہے ہیں، اور جھوٹ کے بل پر بیچ بھی رہے ہیں، جھوٹ کے بل پر خرید بھی رہے ہیں، اچھے کو برا، برے کو اچھا، سستے کو مہنگا، مہنگے کو سستا بتایا جا رہا ہے۔ امام نے کہا کتنا منہمک ہے یہ لوگ، دن گزار دیتے ہیں بیع و شرع کے اندر، رات گزار دیتے ہیں تھکاوٹ دور کرنے کے اندر، یہ آخرت کے لیے کب کام کرتے ہیں؟ میں تو سجدوں پہ سجدے کیے کرتا ہوں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر کچھ اور عمر مل جائے تو سجدہ گزر جائے، کچھ اور اگر عمر مل جائے تو سجدے میں زندگی گزر جائے۔ لیکن یہ کیسے انسان ہے کہ بیع و شرع کے اندر اتنا زیادہ مصروف ہو چکے ہیں کہ تھک کر کے رات میں جا کے سو جاتے ہیں، نہ نماز صبح کی فکر، نہ نماز ظہر و عصر کی فکر، نہ نماز مغرب و عشاء کی فکر، نہ عبادات کی فکر، نہ حقوق کی فکر۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آخرت کے لیے کب کام کرتے ہیں؟ مجھے تعجب ہوتا ہے۔ فبکان شدیدا، روایت کا جملہ ہے کہ امام نے چیخ ماری اور چیخ مار کر کے گریا کر کے یہ جملہ کہا کہ کیا ہو گیا ہے انہیں، اتنا زیادہ فانی شے کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انہیں یہیں پر رہنا ہے، آخرت کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ ائمہ معصومین آئے تھے اسی لیے تاکہ ہمیں صحیح روش بتائیں، صحیح طریقہ بتائیں، صحیح دین بتائیں، صحیح مذہب بتائیں، صحیح طریقت بتائیں، ویلا ہمیں ہوش نہ آتا، ہمیں بیداری نہ پیدا ہوتی ہمارے اندر۔ لیکن ان ائمہ معصومین نے نہ یہ کہ ہمیں صرف درس دیا ہے، بلکہ کہا کہ تم ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عمل کرو، بقیہ مشکلات کی منزل میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ حالت نظام میں تکلیف ہوگی، ہم حلال مشکلات اس وقت بھی رہیں گے۔ قبر میں تمہیں ستایا جائے گا، تمہارا مولا تمہاری امداد کے لیے آ جائے گا۔ پورے صراط پر کوئی تکلیف ہوگی، تمہارا مولا تمہارے پاس آ جائے گا۔ خدا کی قسم، کون سا مذہب ایسا ہے کہ جس کے امام نے یہ وعدہ کیا ہو کہ مرنے کے بعد میں اپنے چاہنے والوں کے سراہنے آؤں گا؟ ہمیں قابل افتخار ہے اس موقع پر اس بات کے لیے، اور قابل افتخار ہی اس ہے کہ مولا نے خود وعدہ کیا ہے جس کی زیارت کے لیے ہمیشہ تڑپتے ہو وہ تمہارے لیے تمہاری قبر میں آئے گا، تمہارے لیے تمہاری قبر میں آئے گا۔ واقعی ائمہ معصومین ہم کو بہت چاہتے ہیں، بس شرط وفا یہ ہے کہ ہم بھی ویسے چاہیں کہ جیسے ائمہ ہمیں چاہتے ہیں، اور یہی مومن کی علامت ہے، یہی علامت ایمان ہے، یہی سچے بندے خدا ہونے کی علامت ہے۔